الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اما بعد، آج مباحثہ علمیہ کی 7ویں نشست ہے، تو اس کے لیے بحیثیت محاضر ہم برادرم عبداللہ محمد عمر خان متعلم عالیہ ثانیہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور کتاب سیرت النعمان پر اپنے مطالعے کا نچوڑ پیش کریں. حامدا و مصلیا اما بعد. آج میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب سیرت النعمان پر اپنے تاثرات پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ کتاب بر صغیر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر لکھی جانے والی اردو کتابوں میں سب سے مستند و معتبر کتاب ہے. یہ کتاب 275 صفحات پر مشتمل ہے. خود صاحب کتاب کے قائم کردہ ادارے دارالمصنفین سے خوبصورت صفحات اور دیدہ زیب ٹائٹل کے ساتھ شائع ہوئی ہے. اب کتاب سے پہلے میں مصنف کتاب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. علامہ شبلی نعمانی کا اصل نام محمد شبلی تھا. آپ حنفی المسلک تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ نے ان کے اصل نام نعمان بن ثابت کی نسبت سے اپنا نام شبلی نعمانی رکھ لیا تھا. آپ کی تعلیم بڑے اچھے ماحول میں اپنے عہد کے اساتین علم کی نگرانی میں ہوئی. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور فکر و فن کے بے شمار پہلو ہے. کسی ایک موقع پر اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہو سکتا. اگر ایک طرف آپ سیرت نگار تھے تو دوسری جانب ایک بہترین ادیب بھی تھے جس نے اردو کو حسن و محبت سے بھر دیا تھا. مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے شبلی نعمانی ہی کے لیے کہا تھا کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں. آپ کے شاگردوں میں سے صرف سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہی کافی ہے، جن کے بارے میں شاعر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ وہ شخص علوم اسلامیہ کے جوئے شیر کا فرہاد ہے. یعنی علوم اسلامیہ کی ان گتھیوں کو سلجھانے والا اور ان پیچیدہ مسائل کو حل کرنے والا جس کا حل کرنا ہر کس و ناقص کے لیے ممکن نہیں. اب میں ذکر مصنف سے نفس کتاب کی طرف آتا ہوں. اس کتاب میں اولاً مصنف کا دیباچہ اور تمہید ہے. تمہید میں علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اہل اسلام میں جو رتبہ حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثرت سے ان کی سوانح عمریہ لکھی گئی کسی کی نہیں لکھی گئی. مسلمانوں میں علم رجال کو جو ترقی ہوئی دنیا میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں. تراجم، طبقات، قرون، وفیات، اعیان، سنین وغیرہ کے نام سے جدا جدا عنوان قائم ہوئے اور ایک ایک عنوان سے ذیل میں اس کثرت سے کتابیں لکھی گئی کہ ان کا شمار بھی مشکل ہے. لیکن خاص سیرت کے فن کو چندہ ترقی نہیں ملی. علماء، شعراء، قضات، حکماء میں سے بہت کم ایسے خوش قسمت ہے جن کے حالات مستقل تصانیف میں لکھے گئے. جہاں تک ہم کو معلوم ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے شخص ہے جن کے واقعات زندگی کے ساتھ معمول سے زیادہ اعتنا کیا گیا. نہایت کثرت سے ان کی سوانح عمریہ لکھی گئی. اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسر ہے تو وہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے. اس کے بعد صاحب کتاب نے امام موصوف کے حیات پر لکھی گئی 27 کتابوں کا اجمالاً تعارف کرایا ہے. کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں 7 باب ہے اور دوسرے حصے میں 6 ابواب ہے. پہلے حصے کے دوسرے باب میں مذکور علم کلام کی بحث خاصی اہمیت کی حامل ہے. کتاب کے اخیر میں محمد عارف عمری رفیق دارالمصنفین کا تیار کردہ اشاریہ اور کتابیات ہے. اس کتاب کے مطالعے سے مجھے کئی فوائد حاصل ہوئے. اول تو یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کئی واقعات کی تحقیق معلوم ہوئی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علوم اسلامیہ میں جو مقام و مرتبہ تھا اس سے واقفیت حاصل ہوئی. اور بالخصوص علم کلام اور علم حدیث کے متعلق جو بیجا اعتراضات آپ پر کیے جاتے ہیں
ان کے تشفی بخش جواب معلوم ہوئے۔ اسی طرح فقہ حنفی کی معقولیت، معنویت اور اس کی ہماگیریت اور ہر زمانے کے ساتھ چلنے کی صلاحیت پر انشراح صدر ہوا۔ اخیراً میں یہی کہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔